محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا سبق نورانی قاعدہ چل رہا ہے۔ آج ہم نقطوں کی پہچان کریں گے، تو آئیے ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، لکیر کے نیچے اگر نقطہ ہو تو یہ با کی علامت ہے۔ لکیر کے نیچے اگر نقطہ ہو تو یہ با کی علامت ہے۔ جیم کے نیچے بھی نقطہ ہوتا ہے۔ جی، لکیر کے اوپر اگر نقطہ ہو تو یہ نون کی علامت ہے۔ یہ نون کی علامت ہے۔ اور لکیر کے اوپر دو نقطہ ہو، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیسے لکھا ہوا ہے۔ لکیر کے اوپر دو نقطہ ہو تو یہ تا کی علامت ہے۔ اور لکیر کے نیچے یہ دو نقطہ ہو تو یہ یا کی علامت ہے۔ اور لکیر کے اوپر تین نقطہ ہو، یہ سا کی علامت ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہ نقطے سمجھ گئے ہوں گے۔ آگے کی طرف ہم چلتے ہیں۔ یہ رہا لکیر کے اوپر کیا ہے؟ زبر۔ لکیر کے اوپر زبر۔ زبر کہاں پہ؟ اوپر کی طرف، اس کی آواز اوپر کی طرف اٹھتی ہے۔ تو لکیر کے اوپر اگر ایسے لکھا ہو تو یہ زبر ہے۔ لکیر، یہ لکیر ہے۔ یہ لکیر کے نیچے اگر ایسا لکھا ہو تو یہ زیر ہے۔ زبر زیر۔ اور لکیر کے اوپر ایسا جو لکھا ہے پیش، تو یہ پیش ہے۔ تو زبر زیر پیش۔ لکیر کے اوپر زبر، لکیر کے نیچے زیر، لکیر کے اوپر پیش۔ اور یہ رہا لکیر کے اوپر دو زبر۔ یہاں پر ایک زبر ہے، یہاں پر دو زبر۔ لکیر کے اوپر دو زبر، اور لکیر کے نیچے ہوتا ہے دو زیر، اور لکیر کے اوپر ہوتا ہے دو پیش۔ یہ ایسا پیش ہے اور یہ الٹا پیش ہے، تو یہ دو پیش ہے۔ اس کے بعد جزم۔ لکیر کے اوپر ایسا لکھا ہو تو یہ جزم ہے، اور لکیر کے اوپر ایسا لکھا ہو تو یہ تشدید ہے، اس کو ڈبل پڑھا جاتا ہے۔ اور لکیر کے اوپر یہ ایسا لکھا ہو تو یہ کیا ہے؟ مد۔ اس کو کھینچا جاتا ہے، بہت جگہ 3 الف 4 الف بھی کھینچا جاتا ہے، تو یہ مد ہے۔ تو یہ چھوٹی مد ہے۔ لکیر کے اوپر یہ چھوٹی مد ہے، یہ لکھا ہوا ہے، اس کو آپ دھیان سے دیکھیں۔ لکیر کے اوپر یہ بڑی مد ہے، ایسے جو لکھا ہوا ہے یہ بڑی مد ہے، اس کو ہمیں پہچان کر رکھنا ہے۔ اور لکیر کے اوپر ایسا خرا زبر ہو تو یہ بھی کھینچا جاتا ہے۔ اور لکیر کے نیچے کھڑی زیر ہو تو یہ بھی کھینچا جاتا ہے۔ تو لکیر کے نیچے کھڑی زیر ایسا ہوگا، لکیر کے اوپر خرا زبر ایسا ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ نقطوں کی پہچان اور زبر زیر پیش آپ لوگ بہت ہی آسانی کے ساتھ سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ نے جو کچھ پڑھا ہے اس سے پہلے، اس کا یہ امتحان ہے، تو ہم آپ لوگوں کا امتحان لیتے ہیں۔ آپ ضرور بتائیں یہ کیا ہے؟ ایسے لکھا ہوا ہے، یہ لکیر سمجھیے۔ لکیر کے اوپر کیا ہے؟ دو نقطہ، یہ تا، یہ لمبا تا۔ اور یہ کیا ہے؟ تو، یہ موٹا، یہ پر پڑھیں گے۔ یہ تا اور یہ تو، دونوں میں ہمیں فرق کرنا ہے۔ یہ ہوا تا، تا، اور یہ ہوا تو، موٹا پڑھیں گے، پر پڑھیں گے تو۔ اور یہ لکیر کے اوپر 3 نقطہ، آپ بتائیں۔ سا، سا، 3 نقطہ سا کی علامت ہے۔ سین، یہ چھوٹی سین ہے، یہ چھوٹی سین ہے۔ سین، سیٹی کی آواز ہوگی۔ سین، وہاں پر تم نے پڑھا تھا الف با تا سا، لائن سے پڑھا تھا۔ بہت سارے لوگ تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ الٹ پلٹ کر کے امتحان لیا گیا ہے تاکہ ہمیں سبق یاد ہے یا نہیں ہے، ہم نے صحیح سے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ شین، 3 نقطہ، اگر یہ 3 دانت ہو، 1 دانت 2 3 دانت ہو اور اس کے اوپر 3 نقطہ ہو
تو یہ شین کہلاتا ہے، اور ایک دانت ہو تو یہ سا کہلاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ صاد، صاد ہمیں پر پڑھنا ہے، صاد۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ہا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ہا۔ دونوں کا مخرج الگ الگ ہے۔ حلق کے پچھلے حصے سے ہا، حلق کے شروع حصے سے ہا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ خا، لکیر کے اوپر ایک نقطہ خا، اور یہ اس کا کیا ہے؟ دو نقطہ ہے، یہ گول ہے اور گول کے اوپر کیا ہے؟ دو نقطہ ہے، اسے قاف زبان کی جڑ سے نکالیں گے، قا، قا، قاق جیسے بولتا ہے نا، قا، قا، وہی قاف ہے، قاف۔ اس کے بعد اس کو ہلکے سے پڑھنا ہے، ذال، ذال۔ اس کے بعد اسے تھوڑا زور لگا کر زا، زا، جو ہم زیڈ پڑھتے ہیں، زیڈ، وہی زیڈ ہے، زا۔ اس کے بعد ضاد، ضاد، ضا، یہ دونوں ایک ہی ہے، ذال، زا، ضاد، ضا، یہ چاروں ریڈ کلر ہے۔ اس میں بہت ہمیں پڑھنے کے وقت ساودھانی سے ہمیں پڑھنا پڑتا ہے، کیونکہ ذال، زا، ضاد، ضا یہ ایک ہی طرح کے الفاظ لگتے ہیں، جو صرف یہ عربی میں پایا جاتا ہے اور دوسرے کتابوں میں یہ نہیں پایا جاتا ہے، جیسے انگلش ہے، ہندی ہے، وہاں پر جو کچھ بھی آپ لکھ دے چل جاتا ہے، لیکن اسے ذال، اس کو الگ سے بولنا ہے، ذال، ہلکے آواز سے۔ اس کے بعد زا، اس کے بعد اسے موٹا پر پڑھنا ہے، ضاد۔ اس کے بعد اسے ضا۔ اگر اس میں ہم فرق نہیں پڑھیں گے، نہیں کریں گے، تو قرآن پڑھنے میں ہم سے جو غلطی ہوگی، ذال کو ضاد پڑھ دیا یا زا کو ضا پڑھ دیا، تو لحن جلی قائم ہوگا اور پڑھنے میں ہم گناہ گار ہوں گے۔ الف، الف کو جلدی پڑھیں گے، عین، عین، الف کو عین نہیں پڑھ سکتے، عین کو الف نہیں پڑھ سکتے، جی۔ نون، ایک نقطہ اس کے اوپر ہے، نون، لکیر کے نیچے ایک نقطہ با، لکیر کے اوپر ایک نقطہ اور گول اس کا بنایا ہوا سر ہے، فا، فا، غین، ایسے ہے، غین، یا، جیم، لکیر کے نیچے نقطہ جیم، میم، لام، دال۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ سبق، یہ امتحان آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں، الف، الف کے نیچے دو طرح کے الف آپ کو ملیں گے، الف، الف، با، با بھی دو طرح کے آپ کو نیچے ملیں گے، یہ کٹا ہوا با ہے۔ یہ قرآن شریف میں جب آئے گا تو آپ اگر نورانی قاعدہ صحیح سے نہیں پڑھیں گے، نہیں سمجھیں گے، تو آپ کو بہت پریشانی ہوگی، تو اس لیے اسے ہمیں سمجھنا اور یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ حروف کی یہ شکلیں ہیں، یہ جو حروف ہے، حروف کی بھی یہ شکلیں ہیں، تو اس شکلیں کو ہمیں یاد کرنی ہے، جی۔ تو با دو طرح کے با ملیں گے، با، با، تا دو طرح کے تا، 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 جیم ایک طرح کے جیم آپ کو ملیں گے، جیم، دال، دال بھی ایک طرح کے ہیں، دال، عین، عین دو طرح کے عین ملیں گے، ایسا عین آپ کو لکھا ہوا ملے گا، عین، عین، دو طرح کے آپ کو فا ملیں گے، یہ تو اصل حروف کی شکلیں ہیں، یا اور یہ اس کی دوسری شکل ہے، جی۔ فا، فا، کاف، کاف کی بھی دو شکلیں ہیں، کاف، کاف، لام کی بھی دو شکلیں ہیں، لام، لام آپ دیکھ سکتے ہیں، میم کی بھی دو شکلیں ہیں، میم، میم، نون کی بھی دو شکلیں ہیں، نون،
نون. ہا کی 3 شکلیں ہیں، ہا ہا ہا، اسے ہمیں یاد کرنا ہے ضروری سمجھ کر. حمزہ کی بھی 2 شکلیں ہیں، حمزہ حمزہ. اب دیکھ رہے ہیں نا، حمزہ کے نیچے یہ لکھا ہوا ہے، یہ حمزہ کی شکلیں ہے اور یہ بھی حمزہ کی شکلیں ہیں. یا کی بھی 2 شکلیں ہیں، یا. امید کرتا ہوں کہ مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں آپ ضرور پہچان گئے ہوں گے اور اسے آپ کو صحیح ڈھنگ سے یاد کرنی ہے. اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو، مفید لگی ہو، تو ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، اور اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر فیس بک پر آپ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو ضرور آپ فالو کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ. پھر ملیں گے اگلے ویڈیو کے ساتھ.